اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ یونس کی آیت نمبر 5 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کی تعریف اور اس کے شکر کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہ مہلت دی اور جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں، اور اللہ کی خاص رحمت اور فضل ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں رمضان جیسے عظیم مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر نیکی کے کام میں استقامت اور صبر عطا فرمائے، اور اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ کل ہم نے سورہ یونس شروع کی تھی اور اس کی پہلی 4 آیات بھی ہم نے دیکھی تھی۔ ان 4 آیات میں ہم نے دیکھا کہ سورہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تو ایک بہت بڑی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو تمہارے اوپر کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ تعجب کرتے ہیں، یہ عجب ان کو لگتا ہے، عجیب لگتا ہے کہ انہی میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور اس کے اوپر وحی بھیجی، جبکہ یہ وحی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے اس پورے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم ہوا، اور پھر اس نے اس پورے نظام کائنات کی تدبیر بھی کی، اس کا انتظام بھی کیا۔ تو اس خدا کی طرف سے ایک انسان جو ہے تمہارے اندر میں سے ہی، تمہاری قوم میں سے ہی، تم لوگوں میں سے ہی چنا، جس کے اوپر وہ وحی بھیجتا ہے، تو اس میں تمہارے لیے حیرانی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کل پہلی 4 آیات میں ہی کہ یہ جو وحی آتی ہے، یہ وحی تو اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں ڈرا دے، اور اس ڈرنے کے نتیجے میں اگر تم اس حق کو قبول کر لو تو وہ تمہارے لیے ایک ایسی عظیم نعمت اور عظیم اجر کا باعث ہے جس سے بڑا اجر کوئی نہیں۔ اور اگر اس کو جو جھٹلا دے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ڈرایا جائے، اس کو ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن قیامت برپا ہوگی، اور اس کا انجام جو ہے وہ کھولتے ہوئے جہنم کی آگ ہوگی، اور کھولتا ہوا پانی اسے پینے کے لیے دیا جائے گا، اور اسے دردناک عذاب ملے گا۔ شروع کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 5 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی، وہی ہے اللہ وہی ہے، جعل الشمس، جس نے بنایا سورج کو، ضیاءً، تیز روشنی والا، وہی ہے جس نے سورج کو بنایا تیز روشنی والا، والقمر نوراً، اور چاند کو نور والا۔ وہی ہے اللہ کے بارے میں پہلے اللہ نے اپنی آیات میں ذکر کیا اپنی کبریائی کا۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ پوری زمین اور آسمان جو ہیں، آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور مطلب پوری کائنات جو ہے وہ ہمارے وجود پہلے تو عدم سے وجود میں لے کر آیا، جس بڑا چیلنج جو ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتا، اور پھر عدم سے وجود میں لانے کے بعد پھر اس میں مختلف طرح کی مخلوقات جو ہیں وہ پیدا کی، اور پھر ان کا نظام اور انسان جو ہے وہ بھی چلانے والا اللہ ہی ہے۔ کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور بنایا۔ نور، یہاں پر 2 طرح کی روشنیوں کا ذکر ہوا، ایک تیز روشنی والا ضیاء، اور دوسرا نور
جو ایک بھینی بھینی سی مدھم روشنی لیکن ایک بہت ہی پرسکون روشنی والا ضیاء جو ہے یہ تیز جلتی ہوئی مطلب چیز سے روشنی جو نکلتی ہے، جیسے ہم لائٹس جو ہے، یہ لائٹ جو گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو عربی میں اضاء بھی کہتے ہیں، اضاء تو انارہ بھی کہتے ہیں، اضاء بھی کہتے ہیں، تو جو تیز روشنی پیدا کرنے والا جس طرف جب دیکھیں تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اتنی تیز روشنی ہوتی ہے۔ اور یہ سورج کی طرف اس کو منسوب کیا گیا کہ سورج میں جو برننگ کا عمل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اتنی تیز روشنی وہاں سے نکلتی ہے اور وہ کئی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں میل دور تک وہ پہنچتی ہے، اور پھر وہ اس کی اپنی ایک حکمت ہے کہ وہ روشنی جو ہے اس دنیا میں اگر ہم اپنی زمین پر دیکھیں تو اس زمین کو شاد و آباد رکھنے کے لیے وہ روشنی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ وَالْقَمَرَ نُورًا، اور نور بنایا، چاند کو نور والا بنایا، یعنی چاند کی روشنی بھی ایک ایسی روشنی ہے جو بھینی بھینی سی ہے، جو مدھم سی ہے، جس کی طرف دیکھ کر تپش نہیں، ٹھنڈک ہے، لیکن وہ بھی ایک روشنی ہے۔ اس کی طرف عام طور پر علماء یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ سورج کی اپنی روشنی جو برننگ کی وجہ سے، اور چاند جو ہے وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے جو سورج کی ہے، بہرحال وہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے۔ یہاں پر ظاہری آنکھ سے جب دیکھے انسان تو اس کو سورج جو ہے وہ بہت ہی تیز روشنی لگتی ہے، سورج کی طرف دیکھیں تو چندیا جاتی ہیں آنکھیں، اور چاند کو ایک بھینی بھینی اور اچھے نور والا بنایا۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس نے مقرر کی اس کی منزلیں، اور اس کی منزلیں یعنی چاند کی منزلیں مقرر کی۔ پہلے ذکر ہوا کہ سورج کو اور چاند کو بنایا، سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، اور پھر وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اس نے مقرر کی اس کی منزلیں مقرر کی، کہ مطلب کہ چاند کی مختلف منزلیں، جیسے چاند جو ہے وہ جب نئے مہینے کے چاند نکلتا ہے تو وہ بالکل ہی باریک سا ایک ہلال کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ویسے ویسے اس کے حجم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اس کی چمک میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے 14 تاریخ کو جب وہ پوری آب و تاب کے ساتھ پورا گول مطلب چاند بن جاتا ہے، پورے دائرے میں آ جاتا ہے، پھر 15 16 17 اس کے بعد پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سے وہ مطلب ختم ہو جاتا ہے، اور تقریباً 28 دن میں وہ ظاہر ہو کر غائب ہو جاتا ہے، اور ایک دو دن جو ہے وہ پھر نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ تو یہ چاند کی منزلیں ہیں، چاند کی 28 یا 30 منزلیں کہہ لیں، 28 منزلیں جو ہم اپنی آنکھوں سے بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اور 2 منزلیں جو ہیں وہ جن دنوں میں 29 یا 30 2 یا ایک دن جس میں ایک رات جس میں وہ نظروں سے اوجھل رہتا ہے، تو یہ چاند کی منزلیں مقرر کی، اس کا گھٹنا بڑھنا اور اس کو پوری آب و تاب تک پہنچنا، اس کی منزلیں مقرر کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں منزلیں مقرر کی؟ اس کے لیے لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم سب جان لو، تاکہ تم سب معلوم کر لو، عدد السنین، سالوں کی گنتی، والحساب، اور حساب، تاکہ تم اس سے سالوں کی زندگی اور حساب کتاب کر سکو، تاکہ تم اس سے سالوں کی زندگی اور حساب کتاب معلوم کر سکو۔ سالوں کی زندگی اور حساب کتاب یہ بہت ہی سادہ سا سمجھنے والا میٹر ہے کہ ہمارا جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ قمری ہے، یعنی چاند قمری ہے، یعنی چاند کے حساب سے وہ چلتا ہے۔ جیسے ہی چاند جو ہے وہ نظر آیا اگلے مہینے کا تو نیا مہینہ شروع ہو گیا، اور جیسے جیسے وہ گھٹتا اور چلتا گیا، بڑھتا گیا، پھر گھٹتا گیا، پھر اگلے مہینے کا جب افق پر نظر آ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگلا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرا ایک کیلنڈر سسٹم جو ہمارے یہاں پر رائج ہے وہ لیونر یا سورج کے حساب سے ہے، تو سورج کے 24 گھنٹے اور چاند کے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مہینہ مقرر کر کے دیا ہے وہ چاند کے حساب سے ہے۔ اس کی بھی بڑی حکمتیں اور بڑی لازم ہوں گی، میں نے اس کے اوپر تو خود تحقیق نہیں کی، لیکن چاند کا بڑھنا گھٹنا اور دوبارہ نکلنا، اور یہ 28-30 منزلیں جو ہیں جس کا پچھلی آیت کے پہلے حصے میں ذکر ہوا، تو وہ ایک مہینہ پورا کرتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ چاند جب طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہوتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، اور پھر اس سے
ایک مہینہ نکلا، پھر مہینے سے ایک سال پورا ہو گیا، تو یہ سالوں کی گنتی یعنی مہینوں کی اور سالوں کی گنتی بھی تم کر سکو، والحساب، اور حساب کتاب جو ہے اس میں بھی تمہیں مدد مل سکے۔ حساب کتاب میں مدد کہ مختلف مہینے جو ہیں وہ ان کی مختلف خصوصیات ہیں، جیسے ابھی الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو وہ بھی ہم نے رمضان کا جو چاند ہے وہ دیکھا، تو ساتھ ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا۔ اسی طرح سے ایام حج شروع ہو جائیں گے، وہ بھی چاند کے حوالے سے شروع ہوں گے۔ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، حرمت کے 4 مہینے جو ہیں وہ تو سارے جو ہیں، پھر ان مہینوں کا جیسے ہی آنا اور جانا ہے، اس سے ہماری روزمرہ کی زندگی جو ہے اس کے اوپر بہت فرق پڑتا ہے، ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ چاند کی یہ رمضان کے مہینے میں دیکھیں کہ کتنی لائف سٹائل جو ہے لوگوں کا، انسان کا یکدر بدل جاتا ہے۔ ایام حج جو ہیں ان میں ایک نئی رونق اور ایک نئی تگ و دو ہوتی ہے اس میں، مطلب، اور اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں کچھ اور معاملات ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حساب کتاب میں اگر ہم یہ دیکھیں تو تاریخ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ تاریخ کا مطلب تاریخ کا علم، اور تاریخ ہسٹری کی جو کتابیں ہیں وہ اگر آپ کنگالتے چلے جائیں تو وہ سب بھی ڈیٹس کے حساب سے ہیں کہ کون سے سن میں کون سا واقعہ ہوا اور کہاں پر کیا مطلب واقعہ رونما ہوا، یا اس طرح سے تاریخ کو اگر دیکھیں تو پوری کی پوری ہسٹری جو ہے وہ چاند کی یا سورج کے جو مطلب ڈھلنا اور اس کا طلوع ہونا اسی پر منحصر ہے۔ اسی سے جو تاریخیں اور دن اور سال اور مہینے جو بدلتے ہیں اور گزرتے ہیں، جس سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ آج تاریخ کیا ہے اور وقت کیا ہے۔ وقت کا حساب بھی ہم اسی سے لگاتے ہیں، مطلب سورج کی اور چاند کی گردش جو ہے اسی سے۔ تو یہ بہت بہت بڑی وسیع جو ہے حکمتیں ہیں اس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوشیدہ ہیں، جو سورج اور چاند کی پیدائش میں بھی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ رات کا اور دن کا آنا جانا جو ہے، سورج جو ہے، سورج روشنی ایسی پیدا کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ پھر چاند کا گھٹنا بڑھنا جو ہے، اور رات کا وقت جو ہے وہ کس طرح سے اہم ہے ہماری زندگی میں۔ تو بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس سے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، ذالک، یہ سب کچھ، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یہ سارا کچھ جو پیدا کیا، یہ پوری کائنات جس کا تذکرہ کیا، اور اس کائنات میں سے ایک حصہ جو ہے سورج کا اور چاند کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فضول میں پیدا نہیں کر دیے، بلکہ ان کی بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا ایک سچ ہے جس کے ساتھ وہ پیدا کیا، بہت بڑی ایک حقیقت ہے۔ یفصل الآیات، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کو، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یا عالمون، جو وہ سب جانتے ہیں۔ وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی قوم کے لیے، وہ جو سب جانتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں، تھوڑا سا عقل رکھتے ہیں، تھوڑا سا جان بوجھ رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ بہت وسیع معنی رکھتی ہیں، بہت وسیع ان کے لیے ایک ریسرچ کی فیلڈ ہے، جس میں وہ تحقیق کرتے چلے جائیں تو اللہ کو اور بڑا پاتے جائیں، اللہ کو اور زیادہ مضبوط، اور اللہ ان کے اوپر، اللہ کی حقیقت اور زیادہ واضح کھلتی چلی جائے۔ تو یہ تو ایک حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر آیات بیان کی ہیں، تاکہ وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ اور زیادہ ان کے اوپر حقیقتیں آشکار ہوں۔ ان فی اختلاف اللیل، بے شک، فی اختلاف، آگے پیچھے آنے جانے میں، لیلی، رات کے، والنہاری، اور دن کے، بے شک دن اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ان لوگوں کے لیے وہ جو سب ڈرتے ہیں۔ بے شک رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، یا جو کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ڈرتے ہیں کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا،
سائنٹیفک اصولوں کو چھوڑ دیں، اگر ہم ظاہری طور پر بھی دیکھیں تو اس میں بھی ایک اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اس کو کچھ الفاظ میں یا کچھ مطلب مجلسوں میں بیٹھ کر اس کا پورا احاطہ کر لینا یا اس کو سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ تو رات اور دن کا آنا جانا ایک دوسرے کے پیچھے، رات اور دن، رات کی اپنی ایک خصائص ہیں، خصوصیات ہیں۔ رات کے وقت بہت سارے نظام کائنات جو ہیں وہ دن کو نہیں چلتے، رات کو چلتے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی رات کو پرسکون جو ہے نیند کی شکل میں، رات کے وقت میں ایک جو فضا میں ایک سکون ہوتا ہے، اس میں آلودگی بالکل نہیں ہوتی، اور اس میں ایک چاند جو نور والا چاند جس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ جب سامنے ہوتا ہے تو وہ اس کی ایک اپنی ہی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فطری عمل ہیں جو صرف رات کو ہی ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ پودوں کا اور یہ نباتات کا دیکھ لیں، پودوں کا، تو وہ فوٹو سنتھسس کا عمل جو ہے وہ دن میں اپنی خوراک کو تیار کرتے ہیں اور رات کو اس کو کنزیوم کرتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ دن میں سارا دن دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے اپنے معاش کے لیے، اپنے دوسرے روزمرہ کے کاموں کے لیے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ اس سے وہ سکون حاصل کرے، رات کو سکون کی نیند جو ہے وہ سو سکے۔ اسی طرح سے بہت سارے ہمارے جانے انجانے میں بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جو رات کو ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دن کی ایک اپنی حقیقت ہے، سارا دن جو ہے دوڑ دھوپ، اور دن کی روشنی جو ہے وہ زندگی کے بقا کے لیے کتنی ضروری ہے۔ بہرحال دن اور رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں یہ بھی ایک تسلسل ہے جس سے تاریخ جو ہے وہ بدلتی ہے، جس سے ہسٹری جو آتی ہے، جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ سورج اور چاند جو ہے وہ اس لیے کہ تمہارے لیے سالوں کی گنتی اور حساب ہو۔ اسی طرح سے دن اور رات کے آگے پیچھے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں اور بہت سارے اس کے پہلو ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ وَمَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں، آسمانوں اور زمین میں اتنا کچھ پیدا کیا کہ ہم تو اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ اس سب کو جان سکیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ علم کے کسی بھی لیول میں ہے، چاہے وہ انسان علم کے کسی بھی لیول میں ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ بہت ہی زیادہ پڑھا رکھا ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، چاہے وہ نارمل سا پڑھا لکھا ہے، چاہے بالکل ان پڑھ جاہل ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر تھوڑی سی نظر دوڑائے اس کائنات میں یا اپنے ارد گرد کے ماحول میں، تو اس کو بے شمار نشانیاں ایسی ملیں گی جس میں وہ اگر تھوڑا سا سوچ سمجھ رکھتا ہے تو یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ سارا کچھ تو چلانے والا اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چلا سکتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ دن اور رات کا آگے پیچھے آنا جانا، یہ ایک اتنی بڑی واضح نشانی اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہر روز اپنی آنکھوں کے سامنے پاتے ہیں۔ اور کس طرح سے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دن اور رات کو پیدا کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں موجود ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، اور پھر صرف مخلوقات ہی نہیں، ان مخلوقات کے جو نظام زندگی جو ہیں ان کو قائم رکھنے والا جو ہے، چاہے وہ مطلب کوئی اپنی جستجو سے کرے یا چاہے آٹومیٹیکلی ہو رہی ہیں کہ مطلب ایک انسان جو ہے وہ سانس لے رہا ہے، اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کب سانس لے رہا ہے، وہ غیر محسوس انداز سے اس کا دل بھی دھڑکے جا رہا ہے، کچھ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام اندر بنایا ہے کہ اس کا کھانے کو ہضم کرتے ہیں اور انرجی پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو مطلب ایک انسان جو ہے وہ کسی بھی لیول کا علم ہو اس کے پاس، جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے اس کی تحقیق بڑھتی چلی جائے گی، ویسے ویسے اس کے سامنے ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی جائیں گی جو اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوں گی، اور ان کو وہ دیکھ کر، ان کو پرکھ کر، ان کو جان کر وہ اس نتیجے کے اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اس نتیجے پر اور زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے یہ جو سارا یہ نظام چلا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور ہستی اس کے لیے ممکن نہیں کہ نظام کو چلانا، تو کیا نظام کا ایک پہلو ایک لمحے کے لیے یا لمحے کے کچھ حصے کے لیے بھی وہ اون کر لے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور اگر ہم سائنسدانوں کا دیکھیں تو میں نے ایک پڑھا تھا کہیں یا سنا تھا، واللہ علم، لیکن سمجھنے کے لیے تقریباً ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے کہ اگر ہم
یہ کائنات جیسے بنی ہے اور یہ پوری کائنات کے آپس میں جو ربط ہے اور ان کی آپس میں جو سسٹم بنا ہوا ہے اور ایسا مربوط نظام ہے کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی رتی برابر یا ذرہ برابر بھی اگر کہیں خلل پڑ جائے پوری کائنات جو ہے وہ منٹس میں یا سیکنڈز میں تباہ و برباد ہو سکتی ہے، لیکن وہ پورا نظام کائنات جو ہے وہ ایسے ایک بیلنس طریقے سے چل رہا ہے کہ اس میں ہزاروں اربوں لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں سالوں سے وہ نظام چلتا آ رہا ہے، اور آج تک وہ نظام ایسے کا ایسا ہی چلتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی کبریائی کی طرف ایک اتنا بڑا اشارہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی حکمت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے اور اس کی بادشاہت کتنی وسیع ہے۔ تو یہ آپ پیچھے گزری کچھ آیات اور غالباً آگے آنے والی آیات بھی ہمیں اشارہ دیتی ہیں اللہ کی کبریائی کا، کہ یہ جو مشرک جب یہ آیات آ رہی ہیں تو مطلب مختلف طرح کی دیوی دیوتاؤں کی اور دیو مالائی کہانیوں کے اوپر یقین کر کے پتہ نہیں کس طرح سے عقائد گڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری نشانیاں جو ان کے سامنے ہو رہی ہیں، کیا ان میں ممکن ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی شامل ہو سکے؟ اگر وہ تھوڑا سا علم رکھتے ہوئے اور تھوڑا سا اللہ کا ڈر اور تقوی رکھتے ہوئے کھلے دل سے اگر وہ تحقیق کریں یا جاننے کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی بھی علم کے مطلب لیول پہ ہیں، یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، وہ ایسا کسی اور ہستی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون، نہیں وہ امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو اس بات میں امید نہیں رکھتے یا یقین نہیں رکھتے کہ ایک وقت آئے گا جب اس دنیا کی یہ زمین جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور پھر قیامت بپا ہوگی جس میں سب پھر اللہ سے ملاقات کا وقت آئے گا، تو جو اس پر یقین نہیں رکھتے، قیامت پر جو یقین نہیں رکھتے، وہ رضو بالحیات الدنیا، اور وہ سب خوش ہو گئے ہیں، اور وہ سب رضو خوش ہو گئے ہیں یا اپنے آپ کو انہوں نے راضی کر لیا ہے بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پر، انہوں نے دنیا کی زندگی پر ہی اپنے آپ کو خوش کر لیا ہے۔ وَاطْمَأَنُّوا، اور وہ سب مطمئن ہیں، بہا، اس پر، یعنی دنیا کی زندگی پر، ان سب نے اپنے آپ کو دنیاوی زندگی پر خوش کر لیا ہے اور اسی پر وہ مطمئن ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم ان آیاتنا، وہ ہماری آیات سے غافلون، سب غافل ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے کہ ایک دن ملاقات کا وقت آئے گا، یعنی قیامت کی، وہ لوگ جو قیامت پر امید یا یقین نہیں رکھتے اور انہوں نے دنیا کی ہی زندگی کو سب کچھ جان لیا ہے کہ یہ دنیا کی ہی زندگی سارا کچھ ہے اور اسی پر وہ مطمئن ہیں، تو وہ لوگ تو ایسے ہیں جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ پیچھے جو 5-6 آیات جو گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر ہوا، اور اس کا ذکر بھی اسی لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مطلب ذات کیا ہے، اس کو پہچاننے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اسی ذات نے، اسی اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر وہ نبی مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے اوپر وحی بھیجتا ہے اور تمہیں ڈراتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر اپنا عقیدہ و ایمان جو ہے توحید و رسالت کے اوپر قائم ہو جاؤ، ورنہ تمہارا یہ انجام ہو جائے گا۔ وہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا۔ تو اس کے باوجود جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے یا اس قیامت کا یقین نہیں رکھتے، اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی اپنے لیے باعث اطمینان اور باعث خوشی بنا رہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، اس میں ہی جتنا جینا ہے جی لو، بس اسی میں جو مزے لوٹنے ہیں لوٹ لو، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ جبکہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ زندگی کو پیدا بھی کرتا ہے، خلق مخلوق، مطلب اس نے زندگی پیدا کی، اس نے مادہ پیدا کیا، زندگی کو تخلیق کیا، اور وہی اس کو دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا انسان کو۔ بہت واضح آیات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس کے باوجود اگر جو اس دنیا کی زندگی پر ہی مطمئن رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری آیات سے غافل ہیں، اور غافل جو ہیں وہ جان بوجھ کر انہوں نے غفلت اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے، جان بوجھ کر وہ ان آیات کو قبول کرنے کی طرف نہیں آتے۔ اور دنیا کی زندگی تو ہم پہلے کچھ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، اس میں جو آسائش اور جو آسانی سے جو چیزیں حاصل ہو جاتی، در حقیقت وہ ایک
ایک ایسی منزل کی طرف لے کے جاتی ہیں جس میں عذاب پوشیدہ ہے، اور جو مشقت جس میں ہوتی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، تو یقیناً وہ ایسے رستے کی طرف لے کر جاتی ہیں، یا اس کی منزل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کل بھی ایک حدیث جو ہے وہ دوبارہ ذکر کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تو دنیا مطلب میں تمہیں پیٹھوں سے پکڑ کر میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے واپس کھینچتا ہوں، لیکن تم ہو کہ جہنم میں گرنے کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو۔ یہ مفہوم ہے اس کا کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی زندگی اتنی مزین لگتی ہے اور اتنی بارونق لگتی ہے، اس کو اتنا وہ اٹریکٹیو لگتی ہے کہ وہ اس کی زندگی کی، اس دنیا کی زندگی یا دنیا کے معاملات جو ہیں انہیں میں کھوتے چلے جاتے ہیں، اور آخرت کو اور اللہ تعالیٰ کی احکامات اور ہدایات جو ہیں وہ ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ لوگ تو غافل ہیں، یہ غفلت کا شکار ہیں، یہ جان بوجھ کر ان آیتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ اور یہ سب لوگ مَأْوَاهُمُ النَّارُ کہ ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی و جہاں پر ذکر کیا کہ وہ غفلت میں ہے، غافل ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ یہ سب لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے۔ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ سب کماتے تھے، جو انہوں نے دنیا کی زندگی میں کمایا، اس دنیا میں انہوں نے رہتے ہوئے سب غفلت میں جو کچھ انہوں نے کمایا، اس کے نتیجے میں انہیں جہنم کی آگ جو ہے اس کا مزہ چکھنا پڑے گا، یہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ، پہلی کیٹیگری جس کا ذکر ہوا کہ جو غفلت میں رہے دنیا کی زندگی میں، جنہوں نے آخرت پر یقین ہی نہیں کیا، ان کے لیے تو آگ کا ٹھکانہ مقرر ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسرے لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور نہ صرف زبانی کلامی ایمان لے کر آئے بلکہ نیک عمل بھی کیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال بھی کیے۔ یہدیہم، رہنمائی کرے گا ان کے ربہم، ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا، بھی ایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات، نعمتوں کے باغات میں۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، توحید اور رسالت اور ایمان کے باقی تقاضے، فرشتوں پر ایمان اور جنت اور دوزخ پر ایمان اور باقی چیزیں، اور پھر نیک عمل بھی کیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ، اور اس کے علاوہ باقی جتنے حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہیں وہ سارا کچھ کرتے رہے، تو ان کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کرے گا، یعنی آخرت کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، ان کی رہنمائی کرے گا۔ یا کچھ احادیث میں آتا ہے کہ پل صراط سے گزرنے کے لیے ان کو آسانی ہو جائے گی، تو ان کی آسانی کرے گا یا ان کی رہنمائی کرے گا ان کے ان گھروں کی طرف جو جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان گھروں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دعواہم فیہا، دعواہم ان کی پکار، یہ ان جنت میں جانے والوں کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا، کامیاب لوگوں کو۔ دعواہم ان کی پکار ہوگی، فیہا ان میں، سبحانکا وہ یہ ہوگی کہ پاک ہو تو، سبحانکا کہ تو پاک ہے، یعنی ان کی پکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہم اے ہمارے رب، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہوئے ہوگی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہیں گے۔ ان کی پکار ہر وقت یہ ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا اور ان کی دعا ان میں سلام ہوگی، ان کی دعا ان میں سلام ہوگی، یعنی وہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، ایک دوسرے سے سلام عرض کریں گے، السلام علیکم، ایک دوسرے سے سلام کریں گے اور سلامتی ایک دوسرے پر بھیجیں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اور آخری پکار ان کی، اور ان کی پکار کی چوٹی یا آخری پکار ان کی ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ بے شک تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا، ان کی پکار تو صرف اللہ کی پاکی ہوگی،
اور وہ ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجتے ہوں گے یا ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے، اور ان کا آخری پکار یا ان کی پکار کی چوٹی جو ہوئی وہ ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں۔ الحمد کا مطلب ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا کہ الحمد کے دو مطلب ہے، ایک تو تعریف ہے اور دوسرا شکر ہے۔ الحمدللہ ہم تعریف کے لیے بھی، اللہ کی تعریف کے لیے بھی کرتے ہیں، اور اس کا شکر بجا لانے کے لیے بھی۔ تعریف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوری کائنات کا نظام جو قائم کیا ہے، جس کا پچھلی آیات میں بھی ذکر کیا، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں جو کچھ پتا ہے، تو یہ سب کا سب تو صرف اسی کے لائق ہے، تو اس کی تعریف، وہی تعریف کا حقدار ہے کہ جس نے یہ سارا کچھ پیدا کیا۔ اور شکر اس سینس میں کہ اس نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی، اس نعمتوں کو ہم نے کنزوم کیا، اس سے ہم نے فائدہ لیا، اور اس سے فائدہ لے کر ہم نے نہ صرف اپنی دنیا کی زندگی جو ہے اس کو سنوارا، بلکہ آخرت کی زندگی کو بھی سنوارا، تو اس سلسلے میں ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ تو الحمد کے معنی شکر اور تعریف دونوں کے آتے ہیں۔ تو تمام تعریفیں اور یا تمام شکر جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، یا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور یہ جو آیت کے شروع میں جو آیا ہے کہ ان کی پکار تو صرف یہ ہوگی کہ سبحانک اللہم، یا اے اللہ تو پاک ہے۔ اس بارے میں یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث جہاں پر ہم نے کاپی کی ہے، اہل جنت اللہ کی حمد و تسبیح ہر وقت رطب اللسان رہیں گی، یعنی ہر وقت ان کی زبان کے اوپر اللہ کی حمد اور تسبیح رہے گی، اللہ کی حمد ان کی زبانوں کے اوپر رہے گی۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تمہید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام کیا جاتا ہے، یعنی جس طرح ایک انسان سانس لیتا ہے اور اس کو خود بھی پتہ نہیں، اور آٹومیٹیکلی الہام ہوتا رہتا ہے، یا آٹومیٹیکلی وہ ہر وقت سانس لیا جاتا ہے، اسی طرح سے وہ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ یعنی جس طرح بے اختیار سانس کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، اس طرح اہل جنت کی زبانوں پر بغیر اہتمام کے حمد اور تسبیح الہی کے ترانے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جن کی زبانوں کے اوپر یہ حمد کے ترانے ہوں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نعمتوں والے باغات میں داخل کرے گا، اور جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اور خاص کر وہ لوگ جو آخرت میں کامیابی کے ساتھ پہلے ہی راؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جن کو خدا نہ خواستہ جہنم کی کوئی گرم ہوا جو ہے وہ بھی نہ چھونے پائے، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی راؤنڈ میں اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی جی ٹھیک ہے، مجلس پر خاص کرتے ہیں، انشاءاللہ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم جو ہے اس کو اپنے قریب کریں، اس کا سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے جسی بھی شکل میں۔ اور کل میں نے ایک جو میسج دیا تھا کہ کسی طرح سے کسی بھی پلیٹ فارم پر، اس پلیٹ فارم پر یا کسی بھی پلیٹ فارم پر جس وقت اس کو مناسب ہے، جس وقت وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ اب تو آن لائن اتنے ریسورسز اور آن لائن اتنے میٹرز چل رہے ہیں، اتنی تعلیمات چل رہی ہیں، کسی نہ کسی طرح سے کسی دین کے معاملے کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے ذہنوں کو کھولے اور ہمارے دلوں کو نرم کرے، اور اس میں صحیح سمجھ اور صحیح ڈر اللہ تعالیٰ کا اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والدین کے لیے ضرور دعا کریں جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی صحت بری زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب اور جتنے مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اپنی خاص بخشش اور مغفرت ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔